محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے ہر انسان کو دو دولتیں دی ہیں، یا یوں کہیے کہ دو نعمتیں دی ہیں۔ ایک نعمت اور دولت ہے سوچنے کی، کہ انسان سوچتا ہے، جس کو کہتے ہیں قوت فکر کی قوت۔ وہ کسی چیز کے بارے میں فکر کرتا ہے۔ دوسری دولت ہے قوت عمل، کہ وہ جس چیز کو سوچتا ہے اس کو عمل میں لانے کی محنت کرتا ہے۔ جس کا فکر ہوتا ہے اسی کی محنت ہوتی ہے، جس چیز کا فکر نہیں ہوتا اس کی محنت بھی نہیں ہوتی، جس کا فکر ہوتا ہے اس کی محنت بھی ہوتی ہے۔ تو یہ دو دولتیں اللہ نے ہر انسان کو دی ہیں، کسی کو کم کسی کو زیادہ، لیکن دی ہیں سب کو، کہ وہ ہر انسان فکر کرتا ہے، اور ہر انسان سوچتا ہے، فکر کرتا ہے، اور جو سوچتا ہے فکر کرتا ہے اس کو عمل میں لانے کے لیے محنت کرتا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں قوت فکر اور قوت عمل۔ جس چیز کا فکر ہوتا ہے اسی کی محنت ہوتی ہے، جس کا فکر نہیں ہوتا اس کی محنت نہیں ہوتی۔ آج بدقسمتی سے سارا فکر دنیا کا ہے، ساری محنت دنیا کی ہے۔ انسان اپنی دونوں دولتوں کو دنیا پر لگا رہا ہے، کہ فکر ہے تو دنیا کی، اور محنت ہے تو دنیا کے لیے، اور آخر میں سب چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ اس میں سے کوئی چیز ساتھ لے جانے کی نہیں ہے، وہ زمین پر رہ جاتی ہے یا زمین کے نیچے چلا جاتا ہے۔ تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ دین کا فکر عطا کرے، کیونکہ وہ دین کا فکر کریں گے تو محنت بھی دین کی کریں گے، کیونکہ آدمی کا عمل اس کی فکر کے تابع ہے۔ دنیا کی فکر ہے تو دنیا کی محنت ہے۔ تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ دین کا فکر عطا کرے، کیونکہ جب دین کا فکر ہوگا تو محنت بھی دین کی ہوگی۔ اگر دین کا فکر نہ ہوا تو وہ دین کی محنت نہیں کرے گا، کیونکہ فکر ہی نہیں ہے اسے۔ فکر دنیا کی ہے تو دنیا پر محنت کر رہا ہے، اور آخر میں سب چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ تو بھائیو، اس دعوت کے کام کے ذریعے سے امت میں دین کا فکر لانا مقصود ہے، کہ امت کے اندر دین کا فکر آ جائے۔ ہماری فکروں پر دنیا قبضہ کیے ہوئے ہے، وہ دین کو اندر آنے کی جگہ ہی نہیں دیتی۔ تو دعوت کے ذریعے یہ چاہتے ہیں کہ دین کا فکر آئے، تاکہ وہ دین کی محنت کرے۔ فکر ہوگا تو محنت کرے گا، فکر نہیں ہوگی تو محنت کیا کرے گا؟ تو الحمدللہ بڑی خوشی ہوئی کہ سارا مجمع حلقے بنا کر فکروں میں بیٹھا ہوا تھا۔ سارا مجمع ابھی ظہر سے پہلے حلقے بنا کر فکروں میں بیٹھا ہوا تھا۔ کس چیز کی فکروں میں؟ دنیا کی فکر میں، آخرت کی فکر میں۔ دنیا کی فکر میں، دین کی فکر میں۔ یہ بہت بڑی دولت ہے، جو دولت اللہ نبیوں کو دیتے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فکر
یہی تھا، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا. اس فکر میں کسی کو حصہ مل جانا ایک بہت بڑی دولت ہے. تو الحمدللہ یہ سارا مجمع حلقے بنا کر دین کی فکروں میں بیٹھا ہوا تھا کہ کس طرح ہر مسجد میں مسجد وار جماعت بن جائے. مسجد وار جماعت کیا ہے؟ وہ دین کی فکر کرنے والی جماعت، دین کی محنت کرنے والی جماعت، کہ روزانہ اپنی مسجد میں بیٹھ کر دین کا فکر کرے اور باہر نکل کر دین کی محنت کرے. کبھی جماعت میں جا کر کرے، اب کبھی اپنے مقام پر کرے. یہ مسجد وار جماعت ہے کہ روزانہ وہ دین کی فکروں میں بیٹھے اور دین کی فکریں کرے اور دین کی فکروں کو عمل میں لانے کے لیے گھر گھر جا کے محنت کرے مقام پر، اور باہر نکل کر محنت کرے جہاں تک جا سکتا ہے. تو یہ مسجد وار جماعتوں کے جوڑ ہوئے، کچھ ہوئے، ابھی کچھ باقی ہیں. بعض ضلعوں میں مسجد وار جماعتوں کے جوڑ ہو گئے، بعض ضلعوں میں ابھی مسجد وار جماعتوں کے جوڑ ہونا باقی ہے. تو مقصد کیا ہے کہ ہر مسجد میں ایک بس جماعت ہو جو دین کا فکر بھی کرے، دین کی محنت بھی کرے. یہ جماعت صحابہ کی فکروں سے مشابہت رکھنے والی، ان کی محنت سے مشابہت رکھنے والی ہے کہ ان کی یہی فکریں تھیں. صحابہ کی فکریں یہی تھیں. مسجدوں میں جب صحابہ بیٹھتے تھے انہی فکروں میں بیٹھتے تھے کہ سارے عالم میں دین کیسے زندہ ہو، اور سارے عالم میں دین کو زندہ کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، میں کیا کر سکتا ہوں. تو یہی مسجد کی جماعت کی فکر تھی. سب سے پہلی مسجد کی جماعت حضور کی مسجد کی تھی، مدینے کی مسجد کی تھی. اور اس جماعت کے افراد کون تھے؟ صحابہ. ان کی فکریں کیا تھیں کہ سارے عالم میں دین کیسے زندہ ہو جائے. اللہ کا پیغام جو اللہ نے اپنے پیارے رسول کو دے کر بھیجا ہے وہ سارے عالم میں کیسے عام ہو جائے، ہر انسان تک پہنچ جائے. اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. یہ فکریں تھیں مسجد نبوی کی فکریں، حضور کی مسجد کی فکریں. اور یہ فکریں کرنے والے تھے صحابہ. حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، سارے صحابہ ان کا یہی فکر تھا. تو اس کو دنیا میں عام کرنا ہے کہ وہ فکر حضور والا جو صحابہ میں تھا وہ امت میں عام ہو جائے. تو اس کے لیے مسجدوں کی جماعتوں کو جوڑتے ہیں کہ بھائی اپنے ضلع کی ہر مسجد میں مسجد کی جماعت بناؤ اور ہر مسجد کی جماعت کو 5 اعمال پر لاؤ. اب اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں ہو، تو سب جانتے ہو آپ کہ بھائی ہر مسجد میں مسجد کی جماعت بنانا ہے. ہر مسجد کی جماعت کو بولو بھائی، ہر مسجد کی جماعت کو 5 اعمال پر لانا ہے. اسی کو سوچنے کے لیے آپ بیٹھے تھے کہ اس میں کتنی کمی ہے. ہمارے ضلع کی کتنی مسجد وار جماعتیں ہیں جہاں مسجد وار جماعت بنی نہیں ہے ابھی. کتنی مسجدیں ایسی ہیں کہ جہاں جماعت تو بن گئی ہے لیکن ابھی 5 اعمال پر نہیں آئی. وہ کہیں 1 عمل ہو رہا ہے، کہیں 2 عمل ہو رہے ہیں، کہیں 3 عمل ہو رہے ہیں. 5 اعمال پر وہ جماعت آ جائے تو انشاءاللہ پھر وہ جماعت بھی کے اندر بھی دین زندہ ہوگا. جہاں وہ جماعت 5 اعمال پر آئے گی وہاں بھی انشاءاللہ دین زندہ ہوگا. جتنا ہو رہا ہے اللہ کا شکر ہے، اس کا انکار نہیں کرنا کہ جتنی اللہ کی توفیق سے ہم کر رہے ہیں اس پر شکر کرنا
اور جو کمی ہے اس کا فکر کرنا. اللہ نے توفیق بھی کیا، جتنا کیا اس کا شکر کرو، جو کمی ہے اس کا فکر کرو. یہ مقصد ہے مسجد وار جماعتوں کے جوڑ کا. الحمدللہ کچھ جوڑ ہو گئے، تقریباً آدھے ہو گئے، آدھے باقی ہیں جو انشاءاللہ اس مہینے میں تقریباً پورے ہو جائیں گے، یا اگست کے مہینے میں. اب ہماری ترتیب یہ ہے کہ سال میں ایک مسجد وار جوڑ ہوتا ہے اور سال میں ایک اجتماع ہوتا ہے. 2 جوڑ ہوتے ہیں سالانہ. ایک مسجد وار جماعت کا جوڑ جس میں مسجد وار جماعتیں ہی آتی ہیں، عام مجمع کو نہیں لاتے. دوسرے اجتماع جس میں عام مجمع کو لاتے ہیں تاکہ ایک عام مجمع بھی محنت پر آئے. اگر وہی 10 12 15 آدمی کام کرتے رہیں گے تو وہ کرتے کرتے مر جائیں گے. پھر بعد میں کون کرے گا؟ جب نیا مجمع آتا رہے گا تو پھر وہ آگے کام لے کے چلے گا. تو اس کے لیے اجتماع ہوتے ہیں. اب ہماری اس مشورے میں اگر ہم اجتماع کی تاریخیں طے کر دیتے ہیں تو سب کا رخ اجتماع کی طرف ہو جائے گا. اجتماع میں ایک کشش ہے، ہونی چاہیے. اللہ کے بندوں کا رجوع ہوتا ہے اجتماع میں. اجتماع میں ایک کشش ہوتی ہے، اور جب اجتماع طے ہو جاتا ہے سب مل کے اس کی محنت پر آ جاتے ہیں. تو یہ جو مسجد وار جماعتوں کے جوڑوں سے مسجد وار جماعت بنانا، مسجدوں میں جماعتیں بنانا، جہاں نہیں بنی ہے وہاں بنانا، جہاں بنی ہوئی ہے وہاں جو کمی ہے اس کمی کو پورا کرنا، اسے 5 اعمال پر لانا، یہ جتنی فکریں مسجد وار جوڑوں میں ہوئی اور آئندہ انشاءاللہ جو باقی ہیں ان میں ہوں گی، تو اس کی محنت کے لیے ایک وقت چاہیے. جو محنت سمجھائی گئی مسجد وار جوڑوں میں، اس مسجد کو مسجد میں زندہ کرنے کے لیے ایک وقت چاہیے. اب اگر فوراً اجتماع طے ہو جاتا ہے تو سب کی گاڑی ادھر پھر جاتی ہے کہ اجتماع میں ایک کشش ہے. اور اجتماع بھی ہونا چاہیے. اجتماع میں نہیں ہوگا تو نیا مجمع کیسے آئے گا؟ جو نیا مجمع آتا ہے وہ تو اجتماع کی برکت سے آتا ہے. عوام، خواص، علماء سب متوجہ ہوتے ہیں، سب فکر مند ہوتے ہیں، سب محنت کرتے ہیں. اور ہمارے اجتماعات میں عام طور پر غیر مسلم اپنی زمینیں دیتے ہیں. وہ خوش ہوتے ہیں کہ ہماری زمین اس کام میں آ گئی. اپنی فصلوں کا نقصان برداشت کرتے ہیں. عام طور پر اجتماعات جو ہوتے ہیں غیر مسلموں کی زمینوں میں ہوتے ہیں. وہ خوشی کے ساتھ اپنی زمینیں دیتے ہیں، اپنا پانی دیتے ہیں. تو اس طرح سے ان کو بھی سمجھ میں آتا ہے اسلام کیا ہے، دین کیا ہے. ورنہ ہم مسجدوں میں کریں گے تو مسجد میں کون آتا ہے دیکھنے کے لیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہاں تو مسلمان ہی آتے ہیں. باہر کے لوگوں کو کیا پتا آپ کیا کرتے ہو؟ اجتماع میں ہر طبقہ آتا ہے. حکومت اپنی طرف سے ایک بڑا مجمع پولیس والوں کا بھیجتی ہے اجتماع میں. اچھا، ان کو وہاں کام نہیں رہتا کچھ. ان کو کیا کام رہتا ہے؟ سارا کام تو ہمارے ساتھی سنبھالتے ہیں. حفاظت، ارے بھائی وہاں لڑائی ہوتی کون سی ہے؟ وہاں تو امن ہی امن ہے. اب کعبۃ اللہ میں لاکھوں لوگ جمع ہوتے ہیں، لاکھوں. تو وہاں کبھی کوئی جھگڑا ہوتا ہے؟ کبھی کوئی لڑائی ہوتی ہے؟ سب
سب اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، طواف میں، نماز میں، رکوع میں، سجدوں میں، دعاؤں میں، ہر ایک ایسا لگا ہوا ہے کہ اسے خبر ہی نہیں کتنے لوگ ہیں۔ تو ہمارے اجتماع میں ایسے ہی ہوتا ہے، سارا مجمع ایک عمل میں لگا ہوا ہوتا ہے۔ اب جو بڑی پولیس آتی ہے بڑی تعداد میں، ہم ان کے لیے بھی سہولت کرتے ہیں، ایک شامیانہ لگا کے دیتے ہیں، ان کو کھانا دیتے ہیں، اور وہ بیان سنتے ہیں ہمارا کہ ہم کیا بول رہے ہیں۔ وہ ہمارا بیان سنتے ہیں، پھر بیان سن کے کہتے ہیں کہ یہ کام تو ساری دنیا میں ہونا چاہیے۔ ایک ہے کسی جرم پر سزا دینا، وہ تو ہم کرتے ہیں پولیس والے، کسی نے جرم کیا سزا دیتے ہیں، لیکن آدمی جرم نہ کرے۔ ایک تو یہ ہے کہ بیمار ہو گیا دوا دو، ایک یہ کہ بیمار نہ ہو، وہ کام آپ لوگ کرتے ہو۔ ایک سمجھدار نے مجھ سے کہا کہ ہمارا ڈپارٹمنٹ جو جرم کرتا ہے اسے سزا دیتا ہے، لیکن آدمی جرم نہ کرے وہ کام آپ کرتے ہو۔ تو ذہن صاف ہوتے ہیں، اسلام کے بارے میں جو غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں وہ غلط فہمیاں دور ہوتی ہیں، غیروں کو بھی قریب آنے کا موقع ملتا ہے۔ ایک اجتماع میں گیا، چھوٹی سی بستی، یہ میسور کے علاقے میں چھوٹی سی بستی، وہاں 35 کی 50 گھر مسلمانوں کے، اور باقی پوری بستی غیر مسلم۔ ظاہر بات ہے کہ وہ ساری زمینات غیر مسلموں کی، تو سارا اجتماع جو ہوا غیر مسلموں کی زمینوں میں، اور وہ جو مالک تھا زمینوں کا، اس کا بھائی ایم پی تھا، پارلیمنٹ کا ممبر۔ اس نے یہ کہا کہ یہ منظر تمہارے اجتماع کا، پہلے تو وہ کہنے لگے کہ اتنا بڑا پنڈال کیوں ڈالتے ہو؟ ارے ہماری بستی میں آتا کون ہے؟ زندگی میں آج تک کوئی اتنا مجمع آیا نہیں، اتنا بڑا پنڈال ڈال کے کیا کرتے ہو؟ پھر اس نے دیکھا کہ وہ پنڈال چھوٹا پڑ گیا، تو اس نے آ کے یہ کہا کہ یہ منظر جو میں نے یہاں دیکھا ہے، اس منظر کو دیکھنے کے لیے مجھے کعبے کو جانا پڑتا، اللہ نے وہ منظر مجھے میری زمین میں دکھایا ہے۔ تو اس طرح سے ذہن صاف ہوتے ہیں، وہ بھی ایک ضرورت ہے۔ لیکن عمل وہ مسجد میں ہوتا ہے، مسجد کی جماعت محنت کرتی ہے، مقام بھی کرتی ہے، باہر بھی نکل کر کرتی ہے۔ تو بھائی اب اگر ہم اجتماع کی تاریخ دے دیتے ہیں ضلعوں کو، تو سب کا فکر اجتماع کا ہو جاتا ہے، اور اب تک جو فکر ہوا ہے مسجد وار جماعتوں کا، جوڑوں کا، کہ بھئی مسجد میں جماعت قائم کرنا ہے، جس مسجد میں جماعت قائم نہیں ہوئی ہے وہاں جماعت بنانا ہے، اور جہاں 5 اعمال نہیں ہے وہاں 5 اعمال زندہ کرنا ہے، جہاں کوئی کمی ہے وہ کمی دور کرنا ہے، اس کے لیے محنت کرنا ہے۔ تو یہ جو محنت تھی، ترغیب دی گئی، سمجھائی گئی، اب اگر اجتماع طے ہو جاتا ہے تو فکر سارا ادھر ہٹ جاتا ہے۔ دونوں ضروری ہیں، یہ بھی ضروری ہے، وہ بھی ضروری ہے۔ تو اس میں ہم کیسے توازن، اعتدال کیسے قائم کریں کہ یہ بھی ہو وہ بھی ہو، مسجد وار کے بعد مسجد وار محنت کے لیے وقت ملے، اور اجتماع طے ہو تو اجتماع کی محنت کے لیے بھی وقت ملے۔ تو کیا اس کا حل ہے؟ سوچو بھائی، جب سب مل کے فکر کریں گے، سوچیں گے، تو اللہ راستہ کھولے گا، اللہ راستہ نکالے گا۔ نماز کا حکم ہوا جماعت کے ساتھ پڑھو، علماء نے لکھا ہے کہ کسی دین میں جماعت کے ساتھ نماز نہیں تھی، نماز تو ہر دین میں تھی، یعنی دین سے مراد نبیوں کے
پہلے کے نبیوں کے دین میں نماز تھی، لیکن جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا وہ اسی امت کی خصوصیت ہے۔ پہلے کسی نبی کے امت کو جماعت کے ساتھ نماز نہیں دی گئی۔ نماز پڑھو تو آدم علیہ السلام سے ہے، لیکن جماعت بنا کے پڑھو یہ اسی امت کو دیا گیا۔ جب حکم آیا جماعت بنا کر نماز پڑھو تو حضور نے مشورہ کیا۔ جس چیز میں وحی آتی تھی وہ تو اللہ کا حکم آ گیا، لیکن جس چیز میں وحی نہیں آتی تھی تو اس میں حضور کیا کرتے تھے؟ مشورہ، صحابہ سے مشورہ کرتے تھے۔ تو نماز کا حکم جماعت کا تو آ گیا، لیکن جماعت کا وقت ہو گیا، اس کا اعلان کیسے کرنا؟ بھائی سب کو کیسے پتہ چلے؟ اپنی اپنی پڑھنا ہے تو جب چاہے آ کے پڑھ لو، لیکن جب سب کو مل کے نماز پڑھنا ہے تو وقت مقرر ہونا ہے، اس کا اعلان ہونا ہے کہ اس وقت پر نماز ہوگی، وہ کیسے ہوگا؟ تو حضور نے مشورہ کیا، صحابہ کو جمع کیا، مشورہ کیا، بہت دیر تک مشورہ ہوتا رہا، مختلف رائے آتی رہی، طریقے آتے رہے، لیکن حضور کو کسی رائے پر تسلی نہ ہوئی۔ تو حضور نے فرمایا کہ اچھا اور غور کرو۔ دیر تک مشورہ، صحابہ رائے دے رہے ہیں، حضور ان کی رائے سن رہے ہیں، لیکن ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ تو حضور نے فرمایا اور مشورہ کرو۔ چنانچہ وہ مجلس مشورے کی فیصلے کے بغیر ختم ہو گئی۔ حضور نے کوئی فیصلہ نہیں کیا، صحابہ سے کہہ دیا کہ اور غور کرو، اور وہ مشورے کی مجلس جس میں حضور مشورہ سن رہے ہیں، صحابہ مشورہ دے رہے ہیں، کتنی دیر چلی ہوگی، لیکن فیصلہ کوئی نہ ہو سکا، نتیجے پر کوئی پہنچ نہ سکے۔ تو حضور نے فرمایا اور مشورہ کروں۔ انہی فکروں میں دیکھو پھر وہی قوت فکر، انہی فکروں میں صحابہ منتشر ہو گئے۔ جو سو رہا ہے اس کا بھی وہی فکر، جو گھر میں ہے اس کا بھی وہی فکر، جو کاروبار میں ہے اس کا بھی وہی فکر کہ مسلمانوں کو نماز کے لیے جمع نہ کرنے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے۔ حضور پوچھ رہے ہیں، کیا وہی نہیں آئی ہے بھائی؟ تو مشورہ ہوگا۔ تو اس فکر میں جب صحابہ گئے تو ایک صحابی نے خواب دیکھا، اور خواب میں انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی، ایک فرشتہ اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر اونچی جگہ پر اذان دے رہا ہے، اور ان کو وہ اذان کے الفاظ خواب میں ہی یاد ہو گئے۔ جس چیز کا فکر ہوتا ہے اسی کے خواب بھی پڑتے ہیں۔ تو صحابہ کا فکر اتنا ہو چکا تھا کہ خواب بھی ان کو اسی کے پڑتے تھے۔ تو انہوں نے پھر واقعہ حضور سے عرض کیا کہ حضور میں اس فکر میں سویا اور میں نے خواب میں یہ دیکھا۔ تو فوراً حضور نے فیصلہ فرمایا کہ بلال کو بلاؤ اور ان کو یہ الفاظ سکھاؤ، اور ان سے حکم دیا کہ اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے اذان دو۔ تو امت کو یہ مشورہ دیا گیا کہ جس اہم کام کے لیے تم جمع ہو کر فکر کرو گے تو اللہ کی طرف سے کسی کے بھی ذریعے رہبری ہوگی۔ وہ جن صحابی نے خواب دیکھا حضور کو آ کے بیان کیا، اور حضور نے ان کے خواب پر عمل کیا، قیامت تک کے لیے وہ عمل جاری ہے۔ پوری دنیا میں قیامت تک کے لیے وہ اذان کا عمل جاری ہے۔ جو اللہ نے ایک صحابی کے ذریعے رہبری کی، وہ صحابی کوئی مشہور صحابہ میں نہیں ہے، ان کا نام بھی اس خواب کے بعد ہی سب کو پتہ چلا کہ یہ صحابی ہیں۔ تھے صحابی لیکن وہ ایسے مشہور نہیں تھے، تو اللہ نے ان کے ذریعے سے پوری امت کی رہبری کی۔
تو اس لیے ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ ہر ایک کی سنو. بعض مرتبہ اللہ ایک عام آدمی سے ایک بڑی نفع کی بات کہلوا دیتا ہے. وہ ضروری نہیں کہ امیر صاحب کے اوپر الہام ہونا. تو اس لیے بھائی اب ہم چاہتے ہیں کہ آپ سب حضرات پھر سے فکر کرو. کیا فکر کرو کہ مسجد وار جماعتوں میں جو ترغیب دی گئی مسجدوں پر محنت کرنے کی، مسجد وار جماعتیں جہاں نہیں بنی ہیں وہاں بنانے کی، جہاں بنی ہیں وہاں کی کمی کو دور کرنے کی، ہر مسجد کو 5 اعمال پر لانے کی، یہ جو ترغیبیں دی گئی مسجد وار جوڑوں میں، اس کی محنت کے لیے کچھ وقت چاہیے تاکہ اس پر محنت ہو. اب اگر اجتماع کی تاریخ طے ہو جاتی ہے تو پھر سب کا رخ ادھر پھر جاتا ہے، اجتماع اجتماع اجتماع، اور یہ محنت رہ جاتی ہے. اجتماع نہ ہو تو جو عام مجمع آتا ہے اور متاثر ہوتا ہے اور کام میں لگتا ہے تو اس کا کیا ہوگا؟ تو سب مل کے سوچو بھائی. مسجد وار کام میں، مسجد وار جوڑوں میں اور اجتماع میں فاصلہ ہونا چاہیے تاکہ مسجد وار جوڑ میں جو ترغیب دی گئی اس کو عمل میں لانے کے لیے وقت ملے، محنت کے لیے وقت ملے. پھر اجتماع طے ہو تو اجتماع کی محنت کے لیے بھی وقت چاہیے، کم سے کم 4 مہینے پہلے طے ہونا چاہیے تاکہ 4 مہینے 3 جماعتیں چلے کی یا 1 جماعت 3 چلے کی وہ محنت کرے پھر اجتماع ہو. تو 4 مہینے کم سے کم اجتماع میں چاہیے، 4 مہینے کے بعد اجتماع ہو. اور مسجد وار جماعت کی جو ترغیب ہوئی ہے اس کو عمل میں لانے کے لیے کچھ وقت چاہیے. فوراً اجتماع طے کر دیا، تاریخیں آج دے دیں تو سب کا رخ اجتماع کی طرف ہو جائے گا. تو کیا کرنا چاہیے؟ سب فکر کرو تو اللہ کوئی راستہ نکالے گا. اور کچھ کہنا ہے جی؟ تو زور سے پہلے جو بات کہی گئی تھی یہ اسی کا تسلسل ہے کہ جو مسجد وار جوڑوں میں ترغیب دی گئی ہے اس کی محنت کے لیے کچھ وقت چاہیے تاکہ جو ترغیب دی گئی ہے وہ عمل میں آئے. اس کے بعد پھر اجتماع طے ہو، تاریخیں اجتماع کی وہ طے ہوتے ہی پھر اجتماع کی فکر شروع ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے بھی 4 مہینے چاہیے. تو اس کو کیسے ترتیب دی جائے؟ سوچو بھائی، سب سوچو کیا رخ بن سکتا ہے. تو تھوڑی دیر کے لیے حلقے بنا کر ضلع وار، ابھی تو آپ نے یہ سوچا کہ کارگزاری میں جو کمی ہے وہ کمی کیسے دور ہو. ابھی تو آپ جب بیٹھے تھے کتنی مسجدیں ایسی ہیں جہاں سے 3 دن کی جماعت نہیں نکل رہی ہے. 3 دن کی جماعت تو ہماری بنیاد ہے. آدمی 3 دن میں نکلتا ہے، پہلے پھر چلے میں جاتا ہے، پھر 3 چلے میں جاتا ہے. اب وہ 3 دن ہی نہیں نکلے گا تو چلہ کہاں سے دے گا؟ 3 چلے کہاں سے دے گا؟ آدمی 3 دن میں آتا ہے، وہیں سے پھر وہ 3 چلے کے ارادے کرتا ہے، پھر چلے میں جاتا ہے، 3 چلے میں جاتا ہے. نئیوں کو لانے کا یہی راستہ ہے. اگر یہ نہ ہوا تو پھر نئے لوگ کیسے جماعتوں میں نکلیں گے؟ اگر وہ 3 دن میں نہیں نکلے تو چلے میں کیسے نکلیں گے؟ 3 چلے میں کیسے نکلیں گے؟ تو جو آپ ابھی جو ظہر سے پہلے بیٹھے تھے وہ یہ دیکھنے کے لیے بیٹھے تھے کہ ہماری کارگزاری میں کیا کمزوری ہے، کون سا پہلو ایسا ہے کہ جس پر فکر کرنے کی، محنت کرنے کی ضرورت ہے. یہ آپ نے مشورہ کیا کہ اپنی کارگزاریوں کو دیکھ کر اس میں جو کمی ہے اسے دور کرنے کا آپ نے مشورہ کیا. یہ ہوا. اب یہ مشورہ کرو کہ اجتماع کا کیا کرنا چاہیے. اگر ابھی اجتماع طے کر دیتے ہیں تو وہ جو سبق ہے پچھلا مسجد وار جماعت میں دیا گیا وہ سبق کمزور پڑ جائے گا. اس فصل ہونا چاہیے. اور پھر زیادہ دیر کرتے ہیں، رمضان آتا ہے. کب سے شروع ہوتا ہے رمضان؟
फरवरी जी, मार्च में रमजान बोलिए ना, हाँ मार्च में रमजान है, फरवरी का आखिरी, अच्छा यानी 20 फरवरी, तकरीबन 20 फरवरी से रमजान शुरू हो जाता है। रमजान में तो इज्तिमा नहीं होता, फिर मार्च का पूरा महीना रमजान है। फिर हमारे यहाँ बारिशें होती हैं अप्रैल में। आमतौर पर हमारे इज्तिमात होते हैं दिसंबर, जनवरी, फरवरी। तो वो तारीखें अगर अभी देना चाहिए मेहनत के लिए, जनवरी से इज्तिमा होना है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, हाँ दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 3 महीने आमतौर पर इज्तिमा के होते हैं, क्योंकि उसमें बारिश नहीं होती। बारिश होती है तो बहुत मजमे को परेशानी होती है, ये बारिश नहीं है इसमें, और खेती का भी ज़माना नहीं है, ज़मीनें मिलती हैं इज्तिमा के लिए। तो जनवरी, दिसंबर, जनवरी, फरवरी ये इज्तिमा के हैं। उससे 4 महीने पहले तारीख तय होना चाहिए, ताकि 4 महीने मेहनत के मिले। और 4 महीने पहले तय होना को तो कब तय होना? हाँ अभी तय होना अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर से इज्तिमा शुरू होते हैं। ये अगस्त है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 4 महीने ये मेहनत के लिए चाहिए। और अगर अभी तय कर देते हैं इज्तिमा, तो वो जो मस्जिद वार की बात चली है, तरगीब हुई है, मुकामी मेहनत की तरफ तरगीब दी गई है, उसमें वो रुख फिर जाता है, पटरी फिर जाती है। तो क्या करना? उसके लिए हर जिले वाले सोच के क्या तुम्हारी राय बनती है, वो राय बताओ असर के बाद। अभी तो बैठो आप, सोचो और मशवरा करो, फिर खाना खाओ। अगर आराम की ज़रूरत है तो थोड़ा सा आराम भी कर लो, और असर की नमाज के बाद जो राय बनी है तुम्हारी, हर जिले वाला एक साथी लिख ले, वो जिले वालों की क्या राय है। अगर एक से ज़ायद राय हैं तो एक से ज़ायद राय लिख ले, बात साथियों की ये राय है, बात की ये राय है, लिख ले उसे। तो जब अब हल्के बना के राय लो, और एक आदमी लिख ले राय, और लिखकर सुना भी दे अपने जिले वालों को कि उनकी क्या राय वो सुनाएगा। फिर असर के बाद हम सुनेंगे, ठीक है भाई, इंशाल्लाह। तो अभी कुछ खिदमत के लिए ठहर जाओ, अभी उठो मत। अभी खिदमत के लिए ये चंद हल्के हैं, ये लोग पहले खड़े हो जाएं और नीचे चले जाएं खिदमत के लिए, और मजमा आने तक वो भी मुज़ाकरा कर लें। अगर कुछ वक्त बाकी रह गया तो खाना खिलाने के बाद कर लें, बाकी हल्के लगा के यहाँ करें। और ये खिदमत वाले पहले उठ जाओ, टुमकुर नीचे ऊपर जहां भी हैं, टुमकुर वाले उठो। हासपेट, चित्तलदुर्ग, दावणगिरा, ये 4 जिले हैं, ये उठ के नीचे चले जाएं और वहां जाके खिदमत की तरतीब बनाकर फिर मुज़ाकरा करें मजमे के आने तक। जब मजमा आ जाएगा तो उस वक्त जो है वो खिदमत पे लग जाएं। कुछ काम बाकी रह गया तो वो बाद में कर सकते हैं, दावणगिरा, चित्तलदुर्ग, टुमकुर, हासपेट, ये 4 जिले हैं, जहां भी हैं ये उठ के पहले नीचे चले जाएं। दूसरे अपने अपने हल्के जहां आपने जोहर से पहले लगाए थे, वहीं अपने हल्के लगाएं जहां जोहर से पहले लगाए थे। भाई जो बात कही जाए ना उसी पर रहना। ये 4 जिलों के अलावा कोई नीचे ना जाए, और ये 4 जिले जाके पहले अपने जिलेवार हल्के बनाओ। 4 जिले नीचे जाएं, अपने जिलेवार हल्के बनाएं। खाना खिलाने की जगह पर हल्के बनाओ,
یہ 4 ضلع. باقی ضلع جہاں انہوں نے زور سے پہلے حلقے بنائے تھے وہاں بیٹھ جاؤ. ابھی کھانا شروع نہیں ہوگا جب تک یہ سارا مشورہ نہ ہو جائے، کھانا شروع نہیں ہوگا. اس لیے کوئی کھانے کے لیے نہ جائیں. اب بھی کھائے نہ جی، پھر وقت میں پھر کھانے چلے جاتی. اچھا اتنا جم کو ناشتہ کریں پھر اب بھی چلے جاتی ہیں کھانے. ذرا کیا بھی کام کرو. اب ضلع کے حلقے لگاؤ.